بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس خدام احمدیہ کینیا کے زیر اہتمام عہدیداران کا ریفریشر کورس اور نیشنل سالانہ اجتماع 2023 ریفریشر کورس۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجلس خدام احمدیہ کینیا کو 21 تا 24 اگست 2023 قائدین مجالس اور دیگر عہدیداران کا 4 روزہ ریفریشر کورس نیروبی ہیڈ کوارٹرز میں منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ریفریشر کورس کے افتتاح مکرم شبیر اوبانگو صاحب صدر مجلس خدام احمدیہ کینیا نے 21 اگست بروز سوموار بعد نماز ظہر کیا۔ تلاوت قرآن کریم، عہد اور نظم کے بعد آپ نے اس ریفریشر کورس کے اغراض و مقاصد بیان کرنے کے بعد شاملین کو جملہ مجوزہ پروگراموں میں حاضر رہنے اور ان سے استفادہ کرنے کی تلقین اور دعا کرائی۔ اس ریفریشر کورس کا مقصد مقامی قائدین اور دیگر عہدیداران کو مجلس کے کاموں کو بہترین رنگ میں سر انجام دینے کے لیے علمی رہنمائی اور عملی ٹریننگ دینا تھا۔ چنانچہ مرکزی معتمدین نے حاضرین کو اپنے اپنے شعبہ جات سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ شعبہ مال اور شعبہ اعتماد کے انچارج صاحبان نے تقاریر کے علاوہ عملی طور پر اپنے اپنے شعبہ کی ڈیمانسٹریشن بھی کی۔ علاوہ ازیں کورس کے تمام شرکاء کو مجلس خدام احمدیہ کی تنظیم اور شعبہ جات سے متعلق معلومات پر مشتمل ایک کتابچہ بھی دیا گیا۔ نیز سوال و جواب کے ذریعہ بھی مجلس خدام احمدیہ سے متعلق امور کی وضاحت کی گئی۔ الغرض ان 4 دنوں میں ریفریشر کورس اعضاء کے جملہ مقاصد حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور کورس کو شرکاء کے لیے علمی اور عملی ہر لحاظ سے مفید تر بنایا گیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ آخری دن تمام شرکاء کا امتحان لیا گیا، جس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے خدام کو امتیازی سرٹیفکیٹس، جبکہ کورس میں شامل ہونے والے جملہ خدام کو شمولیت کے سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ نیشنل اجتماع خدام احمدیہ کینیا 2023۔ مجلس خدام احمدیہ کینیا کو اپنا سالانہ 3 روزہ اجتماع 25 تا 27 اگست 2023 بروز جمعہ تا اتوار نیشنل ہیڈ کوارٹرز نیروبی میں منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ یہ مجلس خدام احمدیہ کینیا کا 39واں اور اطفال احمدیہ کینیا کا 9واں مرکزی اجتماع تھا۔ 27 اگست بروز جمعہ نماز جمعہ کی ادائیگی اور رجسٹریشن اور دوپہر کے کھانے کے بعد ایم ٹی اے پر حضور انور کا خطبہ جمعہ سننے کے بعد مشن ہاؤس کے احاطہ میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی، جس میں مکرم طارق محمود ظفر صاحب امیر و مشنری انچارج نے کینیا کا جھنڈا اور مکرم شبیر اوبانگو صاحب مجلس خدام احمدیہ صدر نے خدام احمدیہ کا جھنڈا لہرایا اور مکرم امیر صاحب نے دعا کروائی۔ بعد وہ تمام خدام اور اطفال احمدیہ ہال میں جمع ہوئے، جہاں صدر مجلس خدام احمدیہ کی زیر صدارت اجتماع کے افتتاحی اجلاس کی کارروائی عمل میں آئی۔ اس کے بعد خدام اور اطفال کے علمی اور ورزشی مقابلہ جات ہوئے، نیز خدمت خلق اور دیگر تربیتی موضوعات پر تقاریر بھی ہوئیں۔ اس دن مجلس خدام احمدیہ کی طرف سے عطیہ خون کا پروگرام بھی رکھا گیا، جس میں خدام کی بڑی اکثریت نے حصہ لیا۔ نماز مغرب اور عشاء اور کھانے کے بعد اجتماع کے پہلے دن کا اختتام ہوا۔ اگلے دن نماز تہجد، فجر اور درس قرآن کریم کے بعد ناشتہ پیش کیا گیا، جس کے بعد تمام اطفال اور خدام کھیلوں کے مقابلہ جات کے لیے کھیل کے میدان میں چلے گئے۔ اس دن نمازوں اور کھانے کے وقفہ کے علاوہ سارا دن والی بال، فٹ بال، رسہ کشی، روک دوڑ، میوزیکل چیئرز، دوڑ، پیدل چلنے، لانگ جمپ اور ہائی جمپ کے علاوہ دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوتے رہے، جن میں تمام ریجنز کے اطفال اور خدام نے اپنے اپنے ریجن کی نمائندگی میں بہترین کھیل اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ نماز مغرب اور عشاء کی ادائیگی کے بعد سوال و جواب کی ایک مجلس منعقد ہوئی، جس میں مبلغین سلسلہ نے خدام اور اطفال کے سوالوں کے جوابات دیے۔ شام کے کھانے کے ساتھ اجتماع کے دوسرے دن کا اختتام ہوا۔ اجتماع کے تیسرے دن کا آغاز بھی نماز تہجد، فجر اور درس قرآن سے ہوا۔ ناشتہ کے بعد خدام اور اطفال کے علمی مقابلہ جات ہوئے، جن میں تلاوت قرآن کریم، حفظ قرآن، حفظ حدیث، حفظ عدیہ،
نظم، تقاریر، پیغام رسانی اور کوئز شامل تھے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد اجتماع کا اختتامی اجلاس زیر صدارت مکرم امیر و مشنری انچارج صاحب کینیا کے منعقد ہوا۔ قرآن پاک اور نظم کی کے بعد مبلغین سلسلہ نے مختلف تربیتی موضوعات پر تقاریر کی اور صدر مجلس خدام الحمدیہ نے اجتماع کی رپورٹ پیش کی۔ اس کے بعد مکرم امیر صاحب نے ریفریشر کورس اور اجتماع میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے خدام اور اطفال نیز مجالس میں انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے اور مختصر تقریر کی، جس میں آپ نے خدام اور اطفال کو تعلق باللہ، پیروی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت خلافت کی تلقین کی اور اختتامی دعا کرائی۔ اس اجتماع میں ملک بھر کے 12 ریجن سے 175 خدام اور 49 اطفال شریک ہوئے۔ نماز ظہر اور طعام کے بعد اطفال اور خدام اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ الحمدللہ تمام پروگرام بخیر و عافیت مختتم ہوا۔ رپورٹ طاہر مجنگو صاحب، معتمد مجلس خدام الحمدیہ کینیا۔ مرسلہ محمد افضل ظفر، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔